جھوٹ کی چیمپئن مودی سرکار کے منہ پر ایک اور تماچا۔ بھارت کے اندر سے پاکستان کے حق میں گواہی مل گئی۔ پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت نہیں، کیوں سمجھ لیا کہ حملہ آور پاکستان سے آئے؟ سابق بھارتی وزیر داخلہ پی چدمبرم نے پاکستان مخالف بیانیے کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ کہا مفروضوں کی بنیاد پر سنگین الزامات کیوں لگائے گئے؟ حملہ آور بھارتی شہری تھے اور انہوں نے بھارت میں ہی دہشت گردی کی تربیت حاصل کی۔ حکومت اب تک تحقیقات سے آگاہ کیوں نہیں کر رہی؟ راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر خاتون قتل کیس میں بڑی پیش رفت۔ فیصلہ دینے والا جرگے کا سربراہ عصمت اللہ خان گرفتار ملزمان میں مقتولہ کا مبینہ پہلا شوہر، سسر، والد اور چچا بھی شامل۔ پولیس اب تک 9 ملزمان کو گرفت میں لے چکی۔ عدالت کے حکم پر مقتولہ کی قبر کشائی، مختلف نمونے لیے گئے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ آنے کے بعد مزید حقائق سامنے آنے کا امکان۔ پولیس حکام کے مطابق سدرا کو جرگے کے بعد کمرے میں لے جایا گیا، مارا گیا۔ معاملے کی تہہ تک پہنچ چکے۔ لڑکی کی پہلی شادی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ فلسطینی عوام کی عظیم قربانیاں رنگ لانے لگیں۔ سعودی عرب اور فرانس کی میزبانی میں اقوام متحدہ کی 2 ریاستی کانفرنس آج نیو یارک میں ہوگی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ سعودی عرب مشرق وسطی میں دیر پا کے لیے کوشاں۔ کانفرنس سے عالمی قراردادوں پر عمل درآمد میں مدد ملے گی۔ خطے میں امن و استحکام آئے گا۔ سعودی وزیر خارجہ کا پیغام۔ امریکہ اور اسرائیل کی ہٹ دھرمی برقرار، کانفرنس کے بائیکاٹ کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترکی کے وزیر خارجہ حقان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ غزہ میں اسرائیل کے جاری مظالم کی شدید مذمت۔ فلسطین میں بھوک، جبری نقل مکانی اور معصوم جانوں کے ضیاع پر گہری تشویش کا اظہار۔ مسئلہ فلسطین کے منصفانہ، پائیدار اور جامع حل کے لیے بین الاقوامی کوششوں پر زور۔ عرب ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا 2 ریاستی حل ہی فلسطین کے مسئلے کا واحد پائیدار حل ہے۔ امید ہے 2 اسٹیٹ کانفرنس فلسطین کو بطور آزاد ریاست تسلیم کرنے کی طرف اہم پیش رفت ثابت ہوگی۔ تشدد اور جنگ مسئلے کا حل نہیں، اصل راستہ صرف مکالمے اور سفارتکاری سے ہی نکلتا ہے۔ کانفرنس میں فوری جنگ بندی اور انسانی امداد کی فراہمی کے لیے سنجیدہ کوششیں کی جائیں گی۔ لڑائی میں وقفے کا اعلان بھی بے سود۔ غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام نہ رک سکا۔ امداد کے متلاشی، فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ۔ صبح سے اب تک 41 فلسطینی شہید، صرف 120 ٹرک غزہ میں داخل، یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ امدادی تنظیموں کا امداد بڑھانے کا مطالبہ۔ معیشت کی ڈیجیٹائزیشن شفافیت کے فروغ میں مددگار۔ حکومت رقوم کی ڈیجیٹل منتقلی کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کا کیش لیس اور ڈیجیٹل اکانومی پر جائزہ اجلاس سے خطاب۔ کہا تمام اسٹیک ہولڈر سے بامعنی مشاورت کو پلان کا مستقل حصہ بنایا جائے گا۔ شہیدوں کا عظیم خاندان، والد کی شہادت کے 20 برس بعد بہادر بیٹا بھی وطن پر قربان۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بلوچستان میں شہید میجر زیاد سلیم کی رہائش گاہ آمد۔ اہل خانہ سے ملاقات، اظہار تعزیت۔ فاتحہ خوانی، کہا قوم شہداء کی قربانیوں کا قرض نہیں اتار سکتی۔ طوفانی بارشیں، لینڈ سلائیڈنگ اور سیلاب۔ گلگت بلتستان میں حالات بدستور خراب۔ چلاس میں سیلابی ریلے میں بہنے والے سیاحوں کی 8ویں روز بھی تلاش۔ پاک فوج اور ریسکیو اہلکاروں کا سرچ آپریشن جاری۔ جی ٹی وی کی اینکر، ان کے شوہر اور 3 بچے بھی لاپتہ۔ شبانہ لیاقت کی گاڑی کا سراغ مل گیا۔ انفراسٹرکچر تہس نہس، بڑے پیمانے پر تباہی۔ بے گھر افراد نے پہاڑوں پر خیمے لگا لیے۔ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کی ہدایت پر شمالی علاقہ جات میں شاہراہوں کی بحالی۔ مانسہرہ، ناران، جھلکھڈ ہائی وے اور NA-15 سے لینڈ سلائیڈنگ کا ملبہ صاف۔ NHA کی ناران سے بابوسا ٹاپ اور چلاس میں بھی بحالی کی سرگرمیاں۔ اسکردو سے جگلوٹ روڈ بھی کھول دیا گیا۔ 20 مقامات پر سڑک صاف۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کہتے ہیں سیکٹری اور چیئرمین NHA بحالی کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ لاہور میں بارش، مختلف علاقوں میں بادل برس پڑے۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور پنجاب میں 31 جولائی تک موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی۔ پنجاب کے دریاؤں اور ندی نالوں میں طغیانی کا الرٹ جاری۔ دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ گڈو بیراج پر 24 گھنٹوں کے دوران
پانی میں 26,000 کیوسک اضافہ ہوا۔ توسا کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب، کچے کے متعدد علاقے زیر آب، کھڑی فصلیں تباہ۔ بے نظیر نشو نما پروگرام کے حوالے سے تمام تر الزامات بے بنیاد، ثبوت ہیں تو سامنے لائیں۔ مفتاح اسماعیل کا چیلنج، وفاقی وزیر طارق فضل چودھری سے معافی مانگنے کا مطالبہ۔ کہا مجھے اس پروجیکٹ کے بارے میں علم بھی نہیں تھا، ہم ورلڈ فوڈ پروگرام کو سامان بیچتے ہیں۔ اسحاق ڈار شوگر ایڈوائزری بورڈ میں ہیں، کیا یہ مفادات کا تصادم نہیں؟ تاجروں اور صنعت کاروں کا شرح سود سنگل ڈیجٹ پر لانے کا مطالبہ۔ شرح سود میں کمی معیشت کے لیے گیم چینجر ہے، معاشی ترقی کے ساتھ قرض داروں کو بھی ریلیف ملے گا۔ ممتاز صنعت کار ایس ایم تنویر کہتے ہیں جرأت مندانہ اقدام سے صنعتوں کو تقویت ملے گی، معاشی بحالی کے لیے جارحانہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ چینی کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول، بحران سر اٹھانے لگا۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں چینی نایاب، جہاں دستیاب وہاں 180 سے 190 روپے فی کلو تک فروخت۔ چینی کی قیمتوں کے معاہدے پر کتنا عمل درآمد ہو رہا ہے؟ وفاقی وزیر رانا تنویر کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے، ایف بی آر، ایف آئی اے حکام اور شوگر ملز مالکان شریک ہوں گے۔ 5 اگست کو پرامن احتجاج ہوگا، تیاریاں مکمل۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کے ساتھ جیل میں ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا الزام، اسلام آباد کی عدالت نے پی ٹی آئی کے 4 کارکنوں کی سزا معطل کر دی۔ ملزمان کو 30 دن کے اندر اپیل دائر کرنے کی ہدایت۔ کارکنوں کو امن عامہ ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں سزا سنائی گئی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، ویسٹ ٹو ویلیو پروجیکٹ پر بریفنگ۔ پنجاب میں جانوروں کی علائشوں سے بایو گیس بنانے کا کامیاب تجربہ۔ 50 میگا واٹ ویسٹ انرجی پلانٹ سے روزانہ 3000 ٹن کچرا بجلی میں تبدیل ہو سکے گا۔ مریم نواز کی بایو گیس پروڈکشن پروجیکٹ کی تعریف۔ کراچی میں تخریب کاری کی بڑی سازش ناکام، منگو پیر میں سی ٹی ڈی اور حساس ادارے کا ایکشن۔ خودکش بمبار سمیت فتنہ الخوارج کے 3 دہشت گرد مارے گئے۔ خودکش جیکٹ، اسلحہ، ہینڈ گرینیڈ اور بارودی مواد برآمد۔ حکام کے مطابق ملزمان سے ملنے والی ڈائری میں اہم مقامات پر حملوں کی تفصیلات درج ہیں۔ شر پسند چینی باشندوں پر حملے میں بھی ملوث تھے۔ افغانستان سے ہدایات دی جاتی تھی۔ ہلاک دہشت گرد زعفران کے سر کی قیمت 2 کروڑ روپے مقرر تھی۔ جعفر ایکسپریس بڑی تباہی سے بچ گئی، شکارپور کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ، 3 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں، ٹرینوں کی آمد و رفت متاثر۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا نوٹس، مکمل تحقیقات کا حکم، ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا عزم۔ سیالکوٹ میں افسوسناک واقعہ، لاپتہ ہونے والے کمسن بہن بھائی قتل، لاشیں قریبی قبرستان سے مل گئے۔ 6 سال کی ام کلثوم اور 3 سال کا وارث کل سے لاپتہ تھے۔ پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ انگلینڈ بھارت میچ میں پاکستانی شرٹ کیوں پہنی؟ پاکستانی پرستار کا اولڈ ٹریفرڈ گراؤنڈ کی سیکیورٹی اور انتظامیہ سے تنازع، شرٹس تبدیل نہ کرنے پر اسٹیڈیم سے باہر نکال دیا۔ مدہ نے ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ یورپین فٹ بال کا تاج پھر انگلش ویمن کے پاس، انگلینڈ نے ورلڈ چیمپئن اسپین کو ہرایا، یورو کپ کے ٹائٹل کا دفاع کر لیا۔ فائنل میں مقابلہ 1-1 گول سے برابر تھا۔ انگلش ٹیم نے پینلٹی پر 3-1 سے میچ جیتا، ٹرافی کے ساتھ جشن منایا۔ فٹ بال فینس کا بھی سڑکوں پر ہلا گلا۔ اور فرانس میں مینس کے بعد ویمنز سائیکلنگ، اسپین کی ماوی گارشیا نے ویمنز ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کا دوسرا مرحلہ جیت لیا۔